الصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون۔ سامعین محترم، بنی اسرائیل کے خرابیوں کا ذکر تھا، جس میں مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی گئی کہ ان خرابیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پچھلے درس میں ان کے خرابی کا ذکر تھا کہ ان لوگوں نے اللہ کے کلام کو پس پش ڈالا اور سحر اور جادو کو اپنایا، تو مسلمانوں کو یہ تنبیہ تھی کہ ایسا نہیں کرنا۔ لیکن اگر آج دیکھا جائے تو مسلمان آج بالکل بنی اسرائیل کی طرح اللہ رب العزت کے کلام کو سائڈ پہ رکھا اور آج دوسرے چیزوں کے پیچھے پڑ چکے ہیں۔ اللہ کے کلام کا احترام یہ نہیں کہ ریشم کے کپڑوں میں بند کر کے اس کو چوما جائے، اور یہ کلام اس کے لیے نہیں اترا کہ ہم تعویذیں بنا کے ہم اپنے گلے میں ڈال دیں، بلکہ یہ کلام اللہ کا اترا ہے عمل کے لیے، کہ اس کلام کا جو مضمون ہے، اس کلام کا جو پیغام ہے، اس پیغام کو اپنایا جائے اور فلاح دارین حاصل کی جائے۔ مسلمان اس کو ادب احترام کے ساتھ خوبصورت غلافوں میں بند کر کے الماریوں میں رکھتے ہیں، اور بعض علاقوں میں تو ایسا بھی ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس چارپائی کے اوپر قرآن بھی رکھتے ہیں، اور بعض علاقوں میں ایسا ہے اگر شادی ہو کے دلہن کو گھر لے جا رہے ہیں، اوپر اس کا قرآن رکھا ہوا ہے، تو اس قرآن کے پیغام کو ٹھکرا کے صرف اس طرح الماریوں میں رکھنا، میتوں کے اوپر رکھنا، دلہنوں کے اوپر رکھنا، یہ قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے۔ اس دلہن پہ یہ قرآن لعنت بھیجتا ہے جس نے زندگی میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، آج اس کے سر پہ رکھا جا رہا ہے۔ اس میت پہ یہ قرآن لعنت بھیجتا ہے جس نے اپنی زندگی میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو مسلمان قرآن کے اصل پیغام کو چھوڑ کے دوسرے چکروں میں پڑے ہوئے، جس طرح کے بنی اسرائیل اللہ کے کلام کو چھوڑ کے جادو، ٹونا اور تعویذ کے پیچھے پڑ چکے۔ تو اس حوالے سے پچھلے درس میں بھی چند مسائل بیان ہوئے تھے کہ تعویذ جس میں شرکیہ الفاظ ہو یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ البتہ قرآن و سنت کے جو الفاظ ہیں اس کے ساتھ تعویذ بنانا یہ جائز ہے، جائز مقصد کے لیے، اور اس میں بھی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ وہ ناجائز بن جاتی ہے کہ کسی کے اختیار کو سلب کیا جائے۔ اور یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھنا چاہیے، بعض لوگ اوراد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں یا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اپنے دنیا کے کسی مقصد کے لیے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ آپ اتنی صورتیں اتنی بار پڑھو،
آپ کی دنیاوی جو معاشی پریشانی یہ حل ہو جائے گی۔ تو ایسا قرآن پڑھنے سے اس کا ثواب بھی نہیں ملتا ہے۔ ایک بندہ ہے سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، سورہ واقعہ پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس کے ذریعے میرے معیشت ٹھیک ہو جائے۔ معیشت ہو سکتا ہے ٹھیک بھی ہو، اللہ اس کی برکت سے اس کی معیشت ٹھیک کر دے دنیا میں، لیکن جو اجر و ثواب ہے یہ اسے نہیں ملے گا، کیونکہ اجر و ثواب کے لیے نیت کا خالص ہونا یہ ضروری ہے۔ خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کا رضا مطلوب ہوگا تو اس پہ اجر ملے گا، اور اگر نیت صحیح نہیں ہے تو اس پہ اجر بھی نہیں ملتا۔ حتیٰ کہ بعض موقعوں پہ فقہا نے لکھا کہ اللہ کا ذکر کرنا مکروہ بھی ہے۔ ایک بندہ ہے، اس نے بازار میں کوئی چیز فروخت کرنے کے لیے لایا اور اونچی آواز میں کہتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اشارہ دے رہا ہے اپنے اس مال کے لیے، تاکہ لوگوں کا توجہ اس طرف ہو جائے، اس کو دیکھ لیں تو یہ سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ جو کہتا ہے اس کا ثواب نہیں بلکہ اس کا وبال ہوگا۔ اللہ کا کلام، اللہ کا نام ان مقاصد کے لیے تو نہیں ہے نا۔ اللہ کا کلام اور اس کا ذکر خالص ہونا چاہیے لوجہ اللہ، اللہ کی رضا مطلوب ہو کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے نام کی ذکر کرتے ہیں، یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو اب یہ لوگ جادو کرتے تھے اور میاں بیوی میں تفریق لاتے تھے، بعض لوگوں کا دماغ خراب کر دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا کرنا یہ کفر ہے۔ شیاطین اور جنات نے یہ چیزیں لائی اور یہ جانتے بھی تھے کہ جو بندہ اس جادو کو اپنائے گا، اس کو مشغلہ بنائے گا، تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس گناہ میں ملوث ہوا، جادو کیا ہے یا جادو کروایا ہے، اگر وہ توبہ کرنا چاہے تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ تو عام مشہور یہ ہے کہ جادوگر کا توبہ قبول نہیں ہو، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ توبہ اللہ قبول کرتے ہیں، اس کا حکم مرتد جیسا ہے۔ ایک بندہ ہے، مسلمان ہے، اسلام چھوڑ کے کسی دوسرے مذہب کو اپناتا ہے، وہ مرتد کہلاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ 3 دن تک اس کو مہلت دی جاتی ہے، اگر اس کے جو شبہات ہیں اس کو کا ازالہ کیا جائے، دوبارہ مسلمان ہوتا ہے تو ٹھیک، اگر مسلمان نہیں ہوتا تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ اگر کوئی عورت ہے اس کے لیے دائمی قید ہے، اس کے لیے قتل نہیں ہے۔ اسی طرح جادو کرنے والا شخص، اس کو اگر اسلامی حکومت ہے، اس کو تحویل میں لے کے اس کو ترغیب دی جائے کہ اس کام کو چھوڑ دے، اگر وہ یہ کام نہیں چھوڑتا تو اسے قتل کر دیا جائے۔ احناف کا مذہب جادوگر کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ قتل کیا جائے گا۔ اگر کوئی عورت ایسا کام کر رہی ہے تو اس کو عمر بھر قید میں رکھا جائے گا۔ اگر توبہ کر لے، اپنے اس شنع عمل سے صدق دل کے ساتھ توبہ کر لے، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائے تو اللہ رب العزت معاف کر دیں گے۔ تو فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر یہ یہودی ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور اپنے آپ کو اس سحر اور جادو سے بچاتے، لَمَصُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ،
اللہ رب العزت کے طرف سے جو ثواب اور بدلہ ملتا یہ بہت بہتر تھا. لو کانوا یعلمون، اگر یہ جانتے، یا کاش کہ یہ لوگ جانتے. اب یہاں ایک نکتہ ہے، پہلے فرمایا کہ ان لوگوں کو علم تھا، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یہ خوب جانتے تھے کہ جو آدمی اس عمل کو اپنائے گا آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. اور آخر میں فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ایک کاش کہ یہ لوگ سمجھتے، یعنی یہ نہ سمجھتے، ان کو علم نہیں تھا. تو اس میں علماء نے ایک نکتہ لکھا، ایک بندہ علم ہونے کے باوجود عمل نہیں کرتا تو اس کا جو علم ہے وہ بیکار ہے. لو کانوا یعلمون میں اشارہ کیا کہ علم بغیر عمل کے وہ کل عدم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو بنی اسرائیل کی شرارتوں میں سے یہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بھڑاس نکالنے کی کوشش کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی آتے تھے. ایک شرارت ان کی یہ تھی، اخلاقی طور پہ یہ اتنے گرے ہوئے تھے کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی تحقیر ہو جائے. یہ مجلس میں آ کے ایک جملہ کہا کرتے تھے، راعنا یا رسول اللہ راعنا. راعنا لفظ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری رعایت کیجئے، دوبارہ یہ بات دہرا دیجئے. یہ اچھا معنی ہے اور اس کے استعمال میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن یہ لوگ بات کو ہیر پھیر کے کہتے راعینا. اب یہ بددعائی ہوتی اور گالی بن جاتی. راعینا کا معنی چرواہے، یہ گستاخی کرتے تھے. تو مسلمان بھی ان کو دیکھا دیکھی وہ راعینا لفظ استعمال کرتے تھے، لیکن اس میں احتمال تھا گستاخی کا. اللہ رب العزت نے اس پہ پابندی لگا دی، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ لا تقولوا رائنا. یہ جو لفظ رائنا یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، آپ اگر کہ اچھے نیت سے اچھے معنی کے ساتھ استعمال کرتے ہو، لیکن اس کو استعمال مت کرو. جہاں کسی لفظ میں فاسد معنی کا، تحقیر کا پہلو کا اندیشہ ہو، ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا. وَقُولُ انظُرْنَا، اگر کوئی بات پوچھنے کی نوبت آئے تو اس وقت یوں کہو انظرنا یا رسول اللہ. اب یہ صاف ستھرا لفظ ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی اشتباہ نہیں ہے. وَاسْمَعُوا، بات کو توجہ سے سنیں تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اگر پڑ جائے تو انظرنا لفظ کہنا ہے، رائنا لفظ نہیں کہو گے. اور جو بندہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جس میں تحقیر کا، توہین کا شائبہ ہو، ایسا لفظ کہنا حرام ہے. اور ایسا بندہ جو رسول کے حق میں کہتا ہے تو وہ توہین رسالت کی بنا پہ کافر ہوگا. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب. تو اسی طرح یہ لوگ آتے سلام السلام علیکم، السلام علیکم، اس کا معنی ہے تمہیں موت ہو، بددعائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے علیکم، یہ تمہارے اوپر ہو. تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں، جو ذو معنی الفاظ ہیں، جس میں توہین کا پہلو احتمال و استعمال کرنا جائز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیڈر کا لفظ استعمال کرنا، لیڈر کا معنی کیا ہے؟ رہنمائی کرنے والا. لیکن یہ جو لیڈر لفظ ہے یہ عام ہے، چاہے بھلائی کے کاموں میں رہنمائی کرنے والا ہو یا برائی کے کاموں میں رہنمائی کرنے والا ہو.
اس لیے یہ لفظ میں بھی احتمال ہے توہین کا، اس لیے علماء نے لکھا کہ یہ لفظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایسے بد اخلاقی، ایسے توہین آمیز الفاظ یہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہ ان کے دلوں میں جو حسد ہے اس کی بنا پہ کرتے ہیں، اور اس کی تفصیلات آنے والی آیت میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا کریں۔